من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. اور آپ کے رب نے شہد کے مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ تو پہاڑوں میں گھر بنا لے. وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور درختوں میں بھی اور لوگ جو عمارتیں بناتے ہیں ان میں بھی. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، ان میں پھر ہر قسم کے پھلوں سے چوستی پھر. فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، پھر اپنے رب کے رستوں میں چل جو آسان ہیں. يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جس کی رنگتیں مختلف ہوتی ہیں. فیہ شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں لوگوں کے لیے بڑی دلیل ہے جو فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں. کل کے درس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر بطور مثال کے چوپاؤں کا اللہ نے ذکر فرمایا کہ چوپاؤں کے جانوروں کے پیٹوں میں سے خون اور گوبر کے درمیان میں سے خالص مزیدار دودھ اللہ تمہیں پلاتا ہے. اس سے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی قدرت کی اور آسان دلیل کوئی نہیں ہو سکتی. آج کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کی وحدانیت پر بالکل ایک حقیر سے کیڑے کو بطور مثال کے اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس کے اندر تم غور کرو، سوچو، اور پھر تمہیں اس معمولی سے کیڑے کے اندر اللہ کی قدرت کے مظاہر نظر آئیں گے، اللہ کی وحدانیت نظر آئے گی، اللہ کی کبریائی نظر آئے گی. اور وہ ہے شہد کی مکھی. دکھنے میں چھوٹی سی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر دل بھی بنایا، اس کے اندر دماغ بھی بنایا، اس کے اندر وہ سارا نظام بنایا جو ایک جاندار کے لیے ضروری ہوتا ہے. اور پھر اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قیمتی چیز نکالی کہ جو ہر بیماری کے لیے شفا ہے. اور میں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو الہام کیا، یا شہد کی مکھی کے دل میں بات ڈال دی، شہد کی مکھی کی فطرت میں یہ چیز رکھ دی. أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، کہ وہ پہاڑوں میں گھر بنا لے. اب شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈالنا، اوحا کا یہاں معنی الہام ہوگا، یا ایک بات دل کے اندر ڈال دینا. وہ وہی مراد نہیں ہے جو فرشتہ لے کے آتا ہے، وہ صرف انبیاء پر وہی آتی ہے. باقی جہاں جہاں اس لفظ کو استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے تو وہاں القاء کرنا، الہام کرنا، بات دل میں ڈال دینا مراد ہے. تو شہد کی مکھی کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز رکھ دی اور شہد کی مکھی کے دل میں یہ بات ڈال دی. کون سی بات؟ کہ سب سے پہلے أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، پہاڑوں میں، درختوں میں اور عمارتوں میں جو ہے وہ تو اپنے گھر بنا دے. شہد کی مکھی کا گھر دیکھیں، قدرت کی صنعت اس میں کار فرما ہے. جتنے بھی وہ اپنے چھتے کے خانے بناتی ہے صاف ستھرے، اور سب کے سب چھتے
سب خانے بالکل ایک جیسے۔ دنیا کے اگر انجینئر مل کر بھی وہ بنانا چاہیں تو اس طرح نہیں بنا سکتے۔ اور یہ کس چیز سے بناتی ہے؟ اللہ جل جلالہ نے اس کے دل میں ڈال دیا، اور ایسے توازن کے ساتھ، ایسی بہترین صنعت کے ساتھ کہ انسان اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے۔ اب مکھی کو دیکھیے، مکھی کے دماغ کو دیکھیے، اور پھر اس کی طرف سے اس کے گھر جو بنائے گئے اس کو دیکھیے، تو اس مکھی کے اندر وہ شعور ڈالنے والی ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ ورنہ وہ مکھی کیا کر سکتی ہے کہ ہمیں تو نہ اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں، نہ اس کا دماغ نظر آتا ہے، اور نہ اس کے اندر کوئی قوت اور طاقت بظاہر نظر آتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ ان اتخذی من الجبال بیوتا، پہاڑوں میں وہ گھر بنا دے، ومن الشجر، درختوں پر گھر بنا دے، ومما یعرشون، اور جو عمارتیں لوگ بناتے ہیں اونچی عمارتیں، ان میں وہ گھر بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہے کہ شہد کی مکھی کبھی بھی گندی جگہ پر اپنا گھر نہیں بناتی، بلند ہی جگہ ہوگی، گندگی سے دور ہوگی، اور جہاں گندگی ہو تو وہاں وہ مکھی آتی ہی نہیں ہے، وہاں سے نکل جاتی ہے۔ فرمایا ثم کلی من کل الثمرات، پھر دوسری بات شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دی کہ ہر قسم کے جو پھل ہیں جو شہد کے مناسب ہیں، یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کا جتنے پھل یا پھول ہیں جو شہد کی مکھی کے مناسب ہیں، ان میں سے اس کا رس چوس کے لیا۔ اب بہت سارے ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جو پودے ان کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، شہد ان سے نہیں بنتا، یا شہد کے اندر جو ہے وہ سمیل آ جاتی ہے، ذائقہ اس کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس مکھی کو اللہ نے وہ شعور دیا ہے کہ وہ اس طرح کے درختوں پر، پودوں پر بیٹھتی ہی نہیں ہے۔ اور اگر بالفرض اگر کوئی مکھی بیٹھ جائے، کوئی اس طرح کا مادہ لے بھی آئے، تو ان کا آگے تنظیم کا ایسا زبردست نظام ہے کہ وہ مکھی اپنے چھتے میں داخل ہی نہیں ہو سکتی۔ جو چوکیدار مکھیاں ہوتی ہیں وہ پہلے ہی اسے اندر داخل ہونے سے پہلے ہی اسے مار دیتی ہیں، بھگا دیتی ہیں۔ اور مکمل طور پر ان کا ایک شہد کی مکھیوں کی ایک ریاست سمجھ لیں، ان کا ایک سردار جسے یعصوب کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور پھر کارکن مکھیاں الگ ہوتی ہیں، چوکیدار مکھیاں الگ ہوتی ہیں، بچے دینے والی مکھیاں الگ ہوتی ہیں، اور شہد اکٹھا کرنے والی مکھیاں الگ ہوتی ہیں، اور ہر ایک اپنے اپنے کام پہ وہ لگی رہتی ہیں۔ فرمایا فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلَلًا، پھر اللہ نے یہ بات بھی شہد کی مکھی کے دل میں ڈال دی کہ اپنے رب کے بنائے ہوئے آسان رستوں پہ چل۔ اور یہ شہد کی مکھی ہی ہے کہ جو کبھی راستہ نہیں بھولتی، اپنے چھتے سے بہت دور بھی نکل جائے تو یہ کبھی راستہ نہیں بھولتی، یہ سیدھی اوپر کو اٹھتی ہے، اور اسے خود بخود اپنی سمت کا تعین ہو جاتا ہے، اور سیدھی لوٹ کر جو ہے وہ اپنے گھر میں آتی ہے۔ اب اتنی چھوٹی سی مکھی کے اندر اتنی کوالٹیاں ڈالنا، تو ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی ذات تو ہے جو اس سے یہ کام لے رہی ہے۔ تو لا محالہ اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہو سکتا، وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ فرمایا جب یہ پھلوں سے، پھولوں سے رس لیتی ہے، ذائقہ لیتی ہے، چوستی ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسی مکھی کے پیٹ کے اندر اللہ نے ایک ایسا نظام قائم کیا کہ اس پیٹ کے اندر جسے مکھی کا فضلہ کہا جائے، ایک ایسی قیمتی اور کارآمد چیز بنا دی کہ دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ یخرج من بطونہا شراب، اس کے پیٹ میں سے پینے کی ایک چیز نکلتی ہے جسے ہم شہد کہتے ہیں، عربی میں اسے عسل کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا مختلف الوانہ، مختلف رنگ ہوتے ہیں اس کے، علاقے کے اعتبار سے بھی مختلف رنگ ہوتے ہیں، کہیں سفیدی مائل ہوتا ہے، کہیں زردی مائل ہوتا ہے، کہیں بھورا ہوتا ہے، کہیں سرخ ہوتا ہے۔ خوراک کے حساب سے بھی اس کے اس شہد کا رنگ جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے۔
فرمایا فیہ شفاء للناس، پھر اس مکھی کے اس فضلے کے اندر جو اس کی پیٹ سے نکلتا ہے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھ دی، اور کئی بیماریوں کی شفا اللہ تعالیٰ نے اس شہد کے اندر رکھ دی۔ قدیم زمانے میں یونانی جب دوائیاں چلتی تھیں تو تقریباً ہر دوائی کے اندر شہد استعمال ہوتا تھا، اس دوائی کو پائیدار بنانے کے لیے، اس دوائی کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے، اور اس دوائی کو کارآمد ہونے کے لیے شہد استعمال ہوتا تھا۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ علیکم بالشفاء، تم پر 2 شفا والی چیزیں لازمی ہیں، 2 شفا والی چیزیں اپنے پاس رکھا کرو، ایک العسل اور دوسرا القرآن، شہد اور قرآن۔ شہد جسمانی بیماریوں کی شفا ہے اور قرآن روحانی بیماریوں کی شفا ہے۔ اور یہ لفظ عام طور پر ہم شفا بولتے ہیں، جی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، تو یہ شفا نہیں ہوتا، شفا ہوتا ہے۔ شفا کا معنی شفا ہے، تندرستی ہے، اور شفا جو شین پر زبر آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے گڑھا، کھودا گیا گڑھا۔ وَكُنْتُمْ شَفَا خُفْرَةٍ، اور تم ایک گڑھے پر کھڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے تمہیں بچا لیا، تو لفظ شفا ہوتا ہے۔ فرمایا فی شفاء للناس، اس میں لوگوں کے لیے شفا بھی ہے، ہر بیماری سے شفا ہے۔ اور ظاہری طور پر بسا اوقات اس سے شفا ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت میں شفا ہے۔ ایک صاحب ہے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہنے لگے یا رسول اللہ پیٹ میرا خراب ہے، اس حال کی بیماری ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہو رہا۔ حضور نے فرمایا کہ شہد پیو۔ ایک دفعہ انہوں نے شہد پیا تو بیماری اور بڑھ گئی، پھر آیا کہا یا رسول اللہ بیماری اور بڑھ گئی، فرمایا پھر پیو۔ دوسری مرتبہ پھر آیا، فرمایا پھر پیو، اور جب چوتھی مرتبہ پیا تو بالکل وہ تندرست ہو گیا۔ اس کے علاوہ بہت ساری بیماریاں ہیں، بلغمی بیماریاں، شہد ان کے لیے بہترین جو ہے وہ دوا ہے۔ تو اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہ کل کے درس میں جن چوپاؤں کا ذکر ہوا تھا کہ ان کو گندگیوں کے درمیان میں سے بہترین مزیدار دودھ بنانے والی ذات اور ایک حقیر سی مکھی، اس کے اندر قدرت نے اتنے اپنی تخلیق کے، اپنی کاریگری کے مظاہر رکھے ہیں، یہ سب چیزیں اس ایک معمولی سی مکھی کے اندر رکھی ہیں۔ ذرا سوچو تو اس نظام کو چلانے والا کون ہے؟ تو وہی اللہ ہے۔ جب اس نظام کو چلانے والا، بنانے والا صرف وہ ایک اللہ ہے، تو پھر عبادت بھی اس ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، بڑی دلیلیں ہیں۔ کس قوم کے لیے؟ یتفکرون، جو سوچتی ہے اس کے لیے توحید کی اس میں دلائل موجود ہیں، اور جو سوچتے نہیں ہیں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔